رایات الحق جو ہے نا مووی، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے اور آج کل میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں، اور یقین کریں کہ پچھلی 29 قسطیں دیکھنے کے دوران بہت ساری باتیں ذہن میں آتی رہیں۔ وہ یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جس میں کو گالی کے حوالے سے بات ہمیں بتائی جاتی ہے، تو سوچتا رہا کہ یہ باتیں بیان کرنے والے جو ہیں، یہ تو میرا خیال ہے کہ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، جبکہ وہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ تو کسی اور ہی دنیا کے باسی ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا، وہ سارا کچھ، اور ایک دوسرے کو اصحاب رسول، ایون مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز جو ہے وہ اس میں سنائی گئی ہے، وہ بھی جب سینئر اصحاب رسول کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ بھی صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی صاحب رسول کے کئی جگہ پہ وہ مکالمے ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے جو بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ سلمان جو ہے وہ میرے اہل بیت میں ہے، تو اس کا بھی ریفرنس کئی جگہ پہ ملا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز جو سنائی گئی ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ جانے کے لیے بیت المقدس میں انہوں نے شرط رکھی کہ آپ کے امیر المومنین آئیں گے تو پھر ہم چابیاں آپ کے حوالے کریں گے، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بعد مکالمہ ہوتا ہے، یعنی مدینہ میں ابھی، وہ بھی بڑا عجیب سا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے سن کے۔ وہ جب کہ اس طرح کا مکالمہ ہے کہ مجھ میں کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے، وہ برابر ہے ہمارے لیے، اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ نظر آتی ہیں۔ اور جو اصحاب ہیں وہ مختلف جنگوں میں حضرت جیسے مسلمہ کذاب کے حوالے سے جنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد جنگ یرموک، اور جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید کا تبدیل ہونا، وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اصحاب کے حوالے سے ان کے اختلافات کی بات کرتے ہیں نا، وہ یقیناً احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی بات، اب تصور کریں کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ چیز، اور احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں بیان کر کے امت میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ احمق ہی ہیں، میں تو ان کو یہی کہوں گا، بے وقوفی کی انتہا نظر آتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکالمہ جو ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اللہ اکبر، جس طرح کے وہ بات کرتے ہیں اپنی اہل بیت کے لیے، محبت کے لیے، وہ بہت ہی ناقابل، مطلب میں بیان نہیں اس کو کر سکتا جس طرح کا وہ چیز ہوتی ہے۔ اور ہر ایک جو صحابی ہے وہ اپنی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ اس کا عزت کا تعلق اور سارا کچھ، یعنی کہ وہ جو باتیں اب ہمارے درمیان یہاں پہ آج کل ہمارے جو سوشل میڈیا پر بیان کی جاتی ہیں، مجھے تو دیکھتے ہوئے وہ رایات الحق جو مووی یوٹیوب پہ ہے، وہ دیکھتے ہوئے یہی احساس ہوا کہ وہ تو ان چیزوں سے بالکل بھول بھی چکے ہوں گے، اگر کوئی بات ہوئی بھی ہوگی تو پہلی بات تو ہوتی نظر نہیں آتی ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ ہوئی بھی ہے تو وہ تو ان کو بھول بھی چکے، اور ہم آج انہی لکیروں کو پیٹ رہے ہیں، کیا فائدہ؟ آپ یقیناً میں تو یہی کہوں گا کہ وہ ضرور دیکھیں اور یقین کریں واقعی ہی، اور بالکل وہ حضرت عمر سیریز کی طرح جو ہے وہ اسی طرح ہی فلمائی گئی ہے، اور بہت سارے کردار جو ہیں وہ عمر سیریز کے ہی کردار اس میں ہیں، لیکن مختلف رول میں نظر آتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کا جو آخری وقت ہے اس میں جس طرح سے وہ اپنا
وہ ان کا وقت گزرتا ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا جو آخری وقت گزرتا ہے وہ، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا جب وہ مصر میں فتح. بہرحال یہ چیزیں میں تو شاید ان کو بیان کرنے کی میری شاید اتنے ورڈز بھی نہیں ہیں کہ میں ان کو بیان کر سکوں، لیکن یقین کریں کہ وہ واقعی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان صحابہ کی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو محسوس کر سکتا ہے اپنے دل میں، اور یہ بھی ضرور محسوس کرے گا کہ جو لوگ ان کے اختلافات کی، ان کے حوالے سے بیانات کرنے کی جو بات کرتے ہیں وہ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ بے وقوفی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو لوگ ان اختلافات کی بات کرتے ہوئے ہمارے درمیان میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں اس کو دیکھتے ہوئے، اگرچہ وہ عربی میں ہے لیکن اگر اردو میں ہو تو یقیناً وہ ہمارے بہت سارے لوگوں کے اصلاح کا باعث بھی بن سکتی ہے. تو یہ چند ایک باتیں میں سوچ رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے. ابھی آخری جو 30th ایپیسوڈ ہے وہ میں نے آدھا دیکھا ہے. اور ہاں ایک چیز اور یاد آ گئی کہ جو ابو لولو فیروز ہے اور اس کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس طرح ریلیٹ کیا جاتا ہے، یقین کریں کہ یہ ایک سازش تھی. یہ سازش بھی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا، اور وہ بھی ایک سازش تھی کہ وہ مجوسیوں نے ایک سازش کے تحت ابو لولو فیروز کو وہ ایک غلام کی صورت میں ادھر گرفتار کروایا، اور پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ اس کی جو کوالٹیز تھیں، جو وہ چیزیں بنا سکتا تھا، اس کو وہ لے کر وہ مدینہ میں آ گئے. لیکن یہ ساری کی ساری ایک سازش تھی مجوسیوں کی، اور وہ بالکل واضح ہمیں نظر آتا ہے. یہ ایک بھی بہت اہم پوائنٹ جو مجھے اس میں نظر آیا یہ سارا. بہرحال وہ دیکھیں اور آپ محسوس کریں گے کہ اصحاب کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کریں گے، اور ان لوگوں کو آپ یقیناً کوسیں گے کہ جو آج ہمارے درمیان اصحاب کے حوالے سے اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. باقی اللہ کے حوالے.